اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وینس ایچ ڈی کی خصوصی نشریات کے ساتھ ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہیں، کراچی سے لے کے خیبر اور اس سے بھی آگے پورے پاکستان سے بھی آگے مڈل ایسٹ، یورپ، جرمنی اور اس سے بھی آگے دنیا کے کئی ملکوں میں آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، اور کوشش یہی ہوتی ہے تمام ہی مکاتب فکر کے علماء کو ہم بلائیں، اپنی نشریات میں وہ بتا سکیں کہ دین اسلام میں کتنے اصحابہ رسول اور اہل بیت کے گھرانے نے کتنی قربانیاں دی ہیں، یہ دین کس طرح ہمیں ملا ہے، کتنی اس کے پیچھے جد و جہد ہے، اور کوشش ہوتی ہے تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے رہنماؤں کے ساتھ ساتھ سوشل ایکٹیوسٹ، بزنس کمیونٹی اور نعت خواہ، منقبت خواہ اور ثنا خواہ بھی دور دراز سے آتے ہیں، اور آپ حضرات ان کو حوصلہ افزائی ان کی کرتے ہیں۔ وینس ایچ ڈی کے فیس بک آفیشیل پیج اور یوٹیوب چینل پر ان کا آپ نام مینشن کرتے ہیں جس کی نعت منقبت آپ کو اچھی لگتی ہے۔ آخری عشرہ بھی قریب ہے، اور ہم اپنے تمام معززین جو نعت خواہ ہیں، جو ونر کینڈیڈیٹس ہیں، ہم ان کو انعامات سے بھی نوازیں۔ سیگمنٹ وائز مہمانوں کا سلسلہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے۔ پہلا سیگمنٹ ہمیں سٹارٹ کریں افطار ٹرانسمیشن کا، تو ہمیں جوائن کیا ہے مشہور اور معروف نعت خواہ نقیب احمد قادری صاحب نے۔ قادری صاحب شکریہ آپ کا، آپ نے ٹائم دیا، اور ان کے ساتھ موجود ہے مشہور اور معروف دینی اسکالر اور علامہ رضوان شاہد رضوی صاحب۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ان کے ساتھ موجود ہیں عبید رضا قادری، بہت شکریہ عبید رضا صاحب۔ ان کے ساتھ موجود ہیں محمد فرحان صاحب۔ فرحان صاحب بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ اور نشریات کا آغاز میں چاہوں گی کہ نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جائے، جس کے لیے میں دعوت دینا چاہوں گی نقیب احمد قادری صاحب کو۔ قادری صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے شو پہ آئے۔ آج آپ کون سی نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنانے والے ہیں؟ بسم اللہ بسم اللہ۔ حدود تاغر صدرا حضور جانتے گئے، حدود تاغر صدرا حضور جانتے گئے، کہاں گئے عرش محلہ حضور جانتے گئے، کہاں گئے عرش محلہ حضور جانتے گئے۔ انہیں خبر کہیں سے پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر، تمام دغر کا نقشہ حضور جانتے گئے، تمام دغر کا نقشہ حضور جانتے گئے، اور بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، کیونکہ ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے گئے، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے گئے، اور میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، میں ان کی بات کروں یہ نہیں میری اوقات، کہ
کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے گئے کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے گئے اور انہی سے مانگتا ہوں انہی سے مانگوں گا انہی سے مانگتا ہوں انہی سے مانگوں گا حضور پر ہے بھروسہ حضور جانتے گئے اور مقطع بہت ہی خوبصورت کیا لکھتے ہیں کہیں گے خلد سرور نبی کے دیوانے ذرا وہ نعت سنانا حضور جانتے گئے کہاں گئے عرش محلہ حضور جانتے گئے سبحان اللہ. اور دوسرا عشرہ مغفرتوں کے ساتھ ساتھ اور داماد رسول حسنین کے بابا کو ملعون ابن ملجم نے ضرب ماری اور دین اسلام کو کتنا بڑا نقصان ہوا یہ بھی آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ علامہ رضوان شاہد رضوی صاحب موجود ہیں. علامہ صاحب کیا گزری محمد کے گھرانے پر کہ جب یہ خبر گونجی کہ مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ پر کسی ملعون نے ان پہ حملہ کیا ہے، تو کچھ بتائیں گے تاریخ کے جھروکوں میں جا کر کے کتنا بڑا نقصان ہوا اور حسنین پر کیا گزری اور آگے دین اسلام کا جو یہ جو شریعت کا جو سارا وزن تھا وہ حسن مجتبیٰ کے کندھوں پر آیا اور کیسے یہ معاملات آگے بڑھے؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فزت برب الکعبہ. یہ وہ کلام ہے کہ جو سوائے مولا کائنات اخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کسی نے بھی نہ ادا کیا نہ ادا کرے گا، کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. 19 رمضان کی فجر کے وقت سلسلہ یہ ہوا کہ امیر المومنین جو تھے وہ اپنے گھر سے فجر سے کچھ دیر پہلے نکلا کرتے تھے اور پوری رات آپ کی عبادت میں مشغول ہوتی تھی. اس کے بعد پھر وہ کر کے جب آپ نکلنے لگے گھر سے تو آپ نے کچھ بطخیں پالی ہوئی تھی. انہوں نے آپ کا راستہ روکا اور اپنی زبان سے منع کیا کہ آپ نہ جائیں. امیر المومنین کی پوری رات جو تھی وہ ذکر الہی کے ساتھ ساتھ بار بار آتے آسمان کی طرف رخ کرتے اور کہتے لبیک یا اللہ لبیک یا اللہ، اللہ تیری طرف آ رہا ہوں، میں تیری طرف آ رہا ہوں. اس وقت آپ جب گئے تو آپ نے ابن ملجم کو، روایتیں کہتی ہیں کہ آپ نے ابن ملجم کو خود کہا کہ جاگ جاؤ نماز کا وقت ہو گیا. اللہ سبحان اللہ. عبد الرحمن ابن ملجم در حقیقت وہ شخص تھا کہ جو خوارج میں سے تھا جس پہ رسول خدا نے لعنت کی ہے، اور خوارج وہ تھے جو خود ساختہ طور پہ ہر چیز کو اپنے طور پہ انہوں نے عظیم کر لیا تھا کہ اس طریقے سے دین اسلام ہے. تو اس صورت میں امت مسلمہ جو تھی وہ ان کے خلاف تھی. اس کے بعد جب ان کا سب طرف سے ان کو گھیر لیا گیا تو اس کے بعد یہ روپوش ہو گئے، اور روپوش ہونے کے بعد انہوں نے ایک ترتیب دی کہ کچھ لوگ کہیں جائیں گے. تو یہ مختصر بتا رہا ہوں کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم جو تھا
اس نے 1000 درہم کی اس نے جو ہے وہ تقریباً ایک تلوار خریدی، ایسی تلوار کہ جس کی ضربت ایسی ہونی چاہیے کہ جب وہ لوہے پہ یا پتھر پہ پڑے تو وہ دو پارچہ ہو جائے، اور اس کو 1000 درہم کا اس نے ایک زہر ایسا خریدا کہ جو کسی زخم پہ لگے تو وہ اس وقت مطلب تڑپ کے وہ شخص ختم ہو جائے مکمل طور پہ۔ اس نے اس کو بجھایا، اس کے بعد مسجد کوفہ میں آ کر انتظار کرنے لگا۔ اس سے پہلے وہ شخص جس ملونہ کے گھر میں ٹھہرا اس کا نام تھا قطام۔ عموماً بزرگ خواتین جب کسی کو برا بھلا کہتی تھیں تو جس طریقے سے کبھی کسی کو کوئی کہتا ہے کہ یہ اس نے ظلم کیا تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہ یزیدی طریقہ کار ہے۔ بے شک بالکل اسی طریقے سے جب بزرگ خواتین جب کسی خاتون کی کوئی بری بات کہتے ہیں تو کہتی ہیں اسے قطامہ۔ یہ قطامہ وہ عورت تھی کہ جس نے امیر المومنین کے سر کے بدلے اپنا مہر تجویز کیا تھا کہ سر لاؤ اور مجھ سے شادی کرو عبد الرحمن ابن ملجم کو۔ اور یہ دوسرا واقعہ تھا حضرت یحییٰ کے بعد کہ ایک ملونہ جو ہے وہ اولیاء اللہ یا نبی اللہ کا سر مانگے، کیونکہ رسالت رسول خدا پر تمام ہوئی، اولیاء اللہ کا سلسلہ امیر المومنین سے سٹارٹ ہوا، تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا کہ اس کے بعد وہ آتے کے ساتھ ہی وہ بیٹھا نماز امیر المومنین نے، تو نماز سے پہلے نوافل لیا تمام چیزیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب مسجد میں نماز کا اہتمام ہوتا ہے تو گھر کی نسبت اذان ہونے کے تھوڑے بعد توقف کیا جاتا ہے، لوگوں کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگ نوافل ادا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پہ جماعت فرض کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو وہ اس طریقے سے وہ سلسلہ ہوا، تو آپ امامت کرا رہے تھے، اور اس دن آپ نے اپنے جو بھی دائیں بائیں لوگ ہوتے تھے ان کو منع کر دیا تھا۔ یہاں پہ ایک سوال کچھ لوگ اٹھاتے ہیں کہ اگر پتہ تھا تو نعوذ باللہ یہ جو ہے انہوں نے روکا کیوں نہیں، اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈالا؟ دیکھیں، نبی یا امام ان کی ایک صفت یہ ہے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ موت کیسے ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کو پتہ نہ ہو وہ موت کیسی ہے وہ ہوتی ہے خودکشی، کہ انجام کیا ہوگا، کریں گے تو کیا فائدہ ہوگا، چھوڑیں گے تو کیا فائدہ ہوگا۔ اور یہ جو پروردہ رسول جو تھے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب، ان کو یہ بات پتہ تھی کہ شہادت کا درجہ کیسا ہے اور یہ شہادت کہاں نصیب ہوگی، کیونکہ رسول خدا نے تمام نقشہ جب ان کی ولادت ہوئی تھی اسی وقت یہ تمام نقشہ آپ کو بتا دیا تھا، اور اس کے بعد یہ آپ کی اولاد، آپ کے والدین سے اور تمام سے جو ہوتا ہوا آپ تک یہ پہنچا کہ اس طریقے سے آپ کو شہید ہونا ہے۔ اب وہ آپ کو ہوئے، اس کے بعد جب آپ نے سجدے میں گئے تو یہ ملعون کو موقع ملا اور اس نے اٹھ کے ساتھ ہی آپ پر ایک ضربت لگائی۔ اللہ، تو اس وقت امیر المومنین نے حالت سجدہ میں جو ہے وہ یہ جملہ کہا تھا، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ تاریخ میں 2 سجدے ایسے ہیں جس کی بقا اسلام ہے۔ بے شک۔ ایک وہ کہ جس کو جو سلونی کا دعویٰ کرنے والا تھا، تاریخ میں کسی نے بھی سلونی کا دعویٰ نہیں کیا ماں سوائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے، اور فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ سجدہ، حالت سجدہ میں آپ نے اٹھے، اس کے بعد اٹھنے کے ساتھ ہی آپ نے سر پہ اپنی خاک ڈالی اور امامے کو مضبوطی سے باندھ کے لیے۔ اور اس 19 رمضان کے حوالے سے ہی ایک بات یہ ہے کہ آپ اپنے گھر جب لا گئے تو لوگ مارنے کے لیے اپنے ملزم کو بڑھے، آپ اور آپ کی اولاد حسنین کریمین نے اس شخص کو پکڑا ضرور لیکن زرد و کوب نہیں کیا اس کو۔ امیر المومنین نے وصیت کی کہ اگر میں جب میں شہید ہو جاؤں تو جیسی اس نے مجھے ایک ضربت لگائی ہے اسی طرح اس کو فقط ایک ضربت لگانا، اور اس کو امیر المومنین لے کے گئے، اور اس کے بعد کہا کہ اس کو جو خود کھا رہے تھے، جو خود تناول کر رہے تھے، وہ صرف اس دن آپ نے فقط ایک چیز دودھ اس سے افطار کیا تھا، وہ ساری کی تھی۔ تو یہ
مقام جو ہے یہ سوائے امیر المومنین کے کسی کو نصیب نہیں. ایسا ہی ہے. میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب اس سے آگے کیا معاملات تھے اور امام بڑے صاحبزادے علی المرتضیٰ کے انہوں نے کس طرح آگے پھر دین اسلام کا جب ان کے کندھوں پر وزن آیا تو کس خوش اسلوبی سے فتنوں کو ختم کرتے ہوئے اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا. نعت رسول مقبول کے لیے میں عبید رضا قادری صاحب کو درخواست کروں گا کہ ذکر رحمت للعالمین بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے. بسم اللہ. بہت ہی خوبصورت کلام ہے. سیدہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. سبحان اللہ. کل نظم کائنات ہے سبحان اللہ. زہرا کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کیونکہ شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. مالک ہے جیسے چاہے وہ تبدیلیاں کرے. مالک ہے جیسے چاہے وہ تبدیلیاں کرے. لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں. لوح و قلم دوات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ نے منگا لی سر عرش روٹیاں. کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کوئی تو ایسی بات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کیونکہ کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر. کہنے لگے حسین یہ رومال باندھ کر. کیا جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں. جاہر تیری نجات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کل نظم کائنات ہے زہرا کے ہاتھ میں. کیونکہ شیر خدا کا ہاتھ ہے زہرا کے ہاتھ میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہے کہ میں شہر علم ہوں اور دروازہ علی ہے، اور اس دروازے کو گرانے کے لیے دشمنوں نے سازشیں رچیں کہ علی کے نام کو مٹایا جا سکے، کہ علی کی شان کو مٹایا جا سکے. وہ تاریخ میں کامیاب نہ ہوئے، نہ ہوں گے، نہ رہتی دنیا تک ہوں گے. تاریخ گواہ ہے کہ اللہ اولیاء بھی پیدا ہوئے، تبع تابعین کا دور چلا، اور جب ہم تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں اکثر جگہ پر علی علی کرنے والے ملتے ہیں. اور مجھے کلندر صاحب کا وہ شعر یاد آیا، حیدریم کلندرم بندہ مرتضیٰ علی ہستم. تو جس کو وَتُ عِزُّ منتشا وَتُ ذِلُّ منتشا، اور آگے کتنی قربانیاں ہیں اہل بیت کی، اس پہ بھی بات کریں گے. سلطانی صاحب، میں چاہوں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آئیے بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہا ہوں.
ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، اور کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، کیوں کہیں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور آپ اپنی غلامی کی دے دو سند، آپ اپنی غلامی کی دے دو سند، بس یہی عزت مرتبہ چاہیے، بس یہی عزت مرتبہ چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے، اور آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، آپ کے عشق میں ہم تڑپتے تو ہیں، ہر تڑپ میں بلالی آدا چاہیے، ہر تڑپ میں بلالی آدا چاہیے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے، اپنے قدموں کا دھون عطا کیجیے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، ہم مریضوں کو آب شفا چاہیے، اور درد جامی ملے نعت خالد لکھو، درد جامی ملے نعت خالد لکھو، اور انداز احمد رضا چاہیے، آپ جیسے ویسی عطا چاہیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، حاضرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔